دل دہلا دینے والا آغاز، رات کا سناٹا، مکہ کی پہاڑیاں خاموش ہیں، ایک انسان تنے تنہا غار حرا میں بیٹھا ہے، اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اقرا۔ اسی لمحے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس سفر پر نکل رہے ہیں جہاں ایک انسان پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہوا، نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ دولت، نہ اسباب، لیکن اس کے پاس تھا اللہ کا پیغام۔ مکہ کی سرزمین، مکہ مکرمہ، رات کی تاریکی، ہر طرف خاموشی، ایک شخص تنہا غار حرا میں بیٹھا ہے، وہ دنیا سے کٹ چکا ہے، سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے کہ انسان کیوں بھٹک گیا۔ اچانک روشنی پھیلتی ہے، ایک عظیم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، جبرائیل امی۔ اقرا۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ حکم 3 بار ہوتا ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین سے آسمان کا رابطہ دوبارہ قائم ہوا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا انسان کو عظمت تک لے جاتا ہے۔ گھر، ہلکی روشنی، رسول کپ کپا رہے ہیں، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ اپنے شوہر کو سنبھالتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں۔ جب پوری دنیا چھوڑ دے تو ایک سچا ساتھی انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ مشکل وقت میں حوصلہ دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک بوڑھا عالم، آنکھوں میں نور، حضرت خدیجہ رسول کو لے جاتی ہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ کہتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول حیران ہو جاتے ہیں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ہاں، جو بھی یہ پیغام لایا اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اسے ہجرت کرنا پڑا۔ سچائی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ خفیہ دعوت شروع ہوتی ہے، چھوٹا سا گھر، خاموشی، چند لوگ۔ دعوت کا آغاز خاموشی سے ہوتا ہے۔ پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ چند لوگ نہیں تھے، یہ اسلام کی بنیاد تھے۔ ہر بڑی تبدیلی چھوٹے گروہ سے شروع ہوتی ہے۔ اب حکم آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا صباحا، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ دشمن آ رہا ہے کیا تم مان لوگے؟ سب کہتے ہیں کیوں نہیں، ہاں آپ سچے ہیں۔ پھر آپ اعلان کرتے ہیں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، ابو لہب چیخ اٹھتا ہے، چلاتا ہے تباہ ہو جاؤ، کیا اسی لیے بلایا تھا؟ سچ سننا آسان ہے، ماننا بہت مشکل۔ جب آپ حق کی بات کریں گے مخالفت ضرور ہوگی۔ اب ظلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گرم ریت، جلتا ہوا صحرا، حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھا جاتا، مگر وہ کہتے احد احد، اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ بنتی جس میں ٹوٹ رہا تھا مگر ایمان غیر متزلزل تھا۔
نبی فرماتے ہیں صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایمان کی قیمت ہوتی ہے اور وہ قربانی ہے۔ یہ تو صرف آغاز تھا، آگے کیا ہوگا؟ کفار کی سازشیں، شعب ابی طالب کا بائیکاٹ، رسول اللہ سے مول بھاؤ کرنے کی کوشش، اور پھر طائف کا دل دہلا دینے والا منظر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسری قسط آنے کا انتظار کریں۔